اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نکاح کرنے والوں کو غنا کا وعدہ کیا ان لوگوں کے لیے، یعنی اس وجہ سے کوئی اپنے آپ کو نکاح سے روک کے نہ رکھے کہ میں امیر نہیں ہوں، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، کھاؤں گا کہاں سے، کھلاؤں گا کہاں سے۔ ان وساوس کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو نکاح سے روک کے نہ رکھے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی صراحت اور یہ وعدہ شادی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ غنا کا وعدہ کر لیا ہوا ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نکاح کا حکم دیا اور نکاح کی ترغیب دی ہے۔ وَأَمَرَهُمْ أَن يُزَوِّجُوا أَحْرَارَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ، اور مالکوں کو حکم دیا کہ اپنے آزادوں کا اور اپنے غلاموں کا نکاح کروا دیں جو غیر شادی شدہ ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے غنا کا وعدہ بھی کیا ہے کہ شادی کے ساتھ اللہ رب العالمین غنی کر دیں گے۔ بلکہ بعض وکلاء کہا کرتے ہیں امیری کے اسباب میں سے یا غنا کے اسباب میں سے ایک سبب شادی کرنا بھی ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں التمسوا الغنا فی النکاح، نکاح کے ذریعے غنا تلاش کرو، نکاح کے ذریعے غنا تلاش کرو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اسی طرح سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو نکاح کا حکم دیا تو اے مسلمانوں تم اللہ رب العالمین کے اس حکم کی اطاعت کرو، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جو تم سے وعدہ کیا اللہ وہ وعدہ پورا کر دیں گے۔ تم اللہ کے احکامات مانو اس آیت میں جو ہیں، یعنی نکاح کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں غنی کر دیں گے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے عجبی ممن لا يطلب الغنا بالنکاح، مجھے ایسے شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے ذریعے غنا طلب نہیں کرتا، جو نکاح کے ذریعے غنا طلب نہیں کرتا، ایسے شخص پر تعجب ہے۔ بلکہ بعض کتب میں یہ الفاظ آئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص بیٹھا رہے اور غنا تلاش نہ کرے شادی کے ذریعے، تو ایسے شخص، اس سے زیادہ عاجز شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر فقیر ہیں تو میں غنی کر دوں گا، لیکن یہ شخص ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، ویلا بیٹھا ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ مسند احمد کی، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہ، تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ رب العالمین کا حق ہے، یعنی اللہ رب العالمین تین لوگوں کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ الناکح یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا شخص جس کا نکاح کرنے سے مراد کیا ہے یا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، حرام سے خود کو بچا لے، اس وجہ سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو ایسے شخص کی مدد کرنا اللہ رب العالمین پر حق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اسوہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی بھی شادیاں کروائی ہیں جن کے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی، تلاش کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام نے ان کو گھر بھیجا، جاؤ دیکھو لوہے کی انگوٹھی ہی شاید مل جائے، وہ بھی نہیں ملی، اللہ کے نبی نے تو ایسے لوگوں کی بھی شادیاں کروا دی ہیں۔ اور اس شخص کے پاس صرف کیا تھا؟ صرف ایک چادر تھی جس کے ذریعے اس نے اپنا سطر چھپایا ہوا تھا، اس صحابی نے، ان کے پاس اس ازار کے علاوہ، اس تہبند کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے باوجود، یہ سب پتہ چل جانے کے باوجود بھی اس کی شادی کروا دی۔ کس چیز کے بدلے؟ حق مہر کیا بنایا کہ تمہیں جو صورتیں یاد ہیں اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہ تمہارا حق مہر۔ تو نکاح کے معاملے میں شریعت نے کوئی سختی نہیں کی کہ تمہارے پاس اتنا مال ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگے تو اس کے بعد نکاح کرنا ہے، بلکہ شریعت نے تو ترغیب دلائی ہے ولیوں کو، اولیاء کو۔ اور جب اولیاء کو اللہ رب العالمین نے ترغیب دی ہے کہ تم اپنے ماتحتوں کو کے نکاح کروا دو، تو جو شخص یعنی اپنے معاملے میں اس کو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے معاملے میں اب خود مختار ہو گیا ہے، کمانا شروع ہو گیا، تو ایسے شخص کو تو اپنی نکاح کروانا بالولا اس کے اوپر نہیں لازمی ہے۔ جب اولیاء کو یہ حکم ہے تو جو شخص خود مختار ہو گیا، اب ایسا شخص اپنی شادی کروائے، یہ تو بالولا اس آیت کے تحت داخل ہے۔ تو شادیوں کے معاملے میں شریعت نے بہت آسانی رکھی ہے۔